بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ امید ہے عزیز طالبات و سامعات آپ خیر و عافیت سے ہوں گی، اور آپ کا پڑھائی کا حفظ کا جو سلسلہ ہے روایتی اور رمضان کورس کے تحت احسن طریقے سے جاری و ساری ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ہمارے کورس کا یہ 8واں ہفتہ شروع ہے، اور اب ہمارے اس کورس کے اختتام یعنی کہ 2 ہفتے ہی باقی ہیں۔ تو امید ہے کہ جو سفر آپ نے شروع کیا تھا، اور یقیناً آپ نے اس میں بہت کچھ سیکھا، اور انشاءاللہ بھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا جو شیڈول ہے وہ آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر دیا گیا ہے، جو آپ کے واٹس ایپ گروپ ہیں۔ اور اس کی تفصیل کچھ ایسے ہے کہ انشاءاللہ اس ہفتے ہم سورۃ التکاثر سے لے سورۃ الہمزہ کی جو 3 صورتیں یہ ہماری ہوتی ہیں، ان کو انشاءاللہ حفظ کریں گے، اور حفظ کے ساتھ ہی لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اس کا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی مختصر تفسیر بھی ہوگی، اور تفسیری نکات کے اعتبار سے جب آپ لوگ کے پرسنل میں بھی سوالات آتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی آپ سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر وہ سوالات آپ لوگ اپنے ڈسکشن گروپ میں یا آپ کا جو مین گروپ بنایا ہوا ہے اس میں بھیجیں، تو دیگر لوگوں کو بھی آپ کے سوالات سے استفادہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی جو تجوید کے اعتبار سے انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر ہم لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے پڑھنے کے جو قواعد ہیں ان کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور آج اس ہفتے کی جو پہلی کلاس ہے ہماری 8ویں ہفتے کی، اس کے اندر اس کا ایک بہت ہی مختصر جامع تعارف پڑھیں گے، اور اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ اس کو عرب قرآن حضرات کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے ہم اس کو پریکٹس کریں گے۔ اور اگلی لاسٹ کلاس کے اندر پھر انشاءاللہ جو ہمارا ایک اسائنمنٹ کی طرح ہوتا ہے کہ ہم از خود ان دیگر صورتوں میں لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو ہم خود پریکٹس کریں گے، اس پہ تدبر کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کہاں پر لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو ہم نے تفخیم اور ترقیم پڑھنے کی کیا وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ان تمہیدی باتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے ایک پی ڈی ایف شیئر کیا گیا تھا، جس کے اندر بہت ہی سہل انداز میں اور بہت ہی آسن انداز میں ایک مختصر سا تعارف ہے۔ اور آج کی کلاس کا ہمارا مقصد بھی چونکہ یہی ہے کہ ہم پہلے ایک کوئی بھی نئی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم مشکل پہ جانے کے بجائے آسان الفاظ میں اس کا ایک تعارف پڑھے، تاکہ جب ہم اس کو پریکٹس کریں تو ہمیں کوئی بہت مشکل چیز نہ لگے۔ تو میں اسی پی ڈی ایف کے ساتھ آپ کے ساتھ یہاں پر اپنی بات کو مزید جاری کروں گی۔ لفظ اللہ کے لام کے قاعدے۔ دیکھیے، لام کا جو ہم نے اصول مخارج میں پہلے پڑھا تھا تو وہ کیا تھا کہ لام مسوڑوں والے حرف میں سے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ لام کو جب ہم لام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کسی جگہ پہ اس میں کوئی صفت عارضی طور پہ ایسی پائی جاتی ہے کہ وہاں پر ہم اس کو تفخیم کر کے اور ترقیم کر کے پڑھتے ہیں۔ تفخیم ترقیم کا آپ لوگ مسلسل یہ لفظ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور امید ہے کہ اب آپ کو یہ لفظ ذہن نشیں بھی ہو گئے ہوں گے کہ اس کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا، اور باریک یعنی کہ ترقیق کر کے پڑھنا۔ تو یہ لفظ کا مخرج تو اس کا مسوڑوں سے نکلنے کی جگہ ہوتا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر پھر اس لفظ کو ہم کبھی باریک کر کے پڑھ رہے ہوتے اور کبھی موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اب لفظ اللہ کے سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا۔ دیکھیے، یہ قاعدہ بہت آسان ہے کیونکہ آپ آلریڈی لام کے قواعد جو ہے پڑھ چکے ہیں، رو کے، اور رو کے قواعد آپ لوگ نے بہت ہی تفصیلی طور پر پڑھے تھے، اور اس میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ رو کو دیکھا جائے تو 2 صورتوں میں 3 صورتوں میں کس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، یعنی کہ یا تو وہ زبر کے ساتھ ہوگا، زیر کے ساتھ ہوگا، یا پیش کے ساتھ ہوگا۔ جب آپ نے اس کو اصولی قاعدہ سمجھ لیا تو اس کے بعد جیسے جیسے صورتیں آگے بڑھتی رہتی ہیں اور آپ کی اسکلز امپروو ہوتی رہتی ہیں، تو آپ کو خود سمجھ میں آتا ہے کہ اب ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بھی مثالوں کے ذریعے آپ اس بات کو سمجھیں، جیسے کہ لفظ اللہ ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا، اللہ کے لفظ کو ایسے پڑھنا، تو یہ لفظ اللہ کہنا چاہیے، صرف اللہ کے لام کے قاعدے نہیں بولنے چاہیے، اور
اسی بات کو میں نے آپ کے ساتھ جو PDF شیئر کیا ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے لفظ اللہ، لفظ جلالہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص نام ہے جو کہ کسی کے لیے بھی نہیں بولا جا سکتا، تو لہٰذا اس لفظ کا احترام اور اس کی تکریم ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں جیسے مثال دی ہے واللہ رسول اللہ، واللہ رسول اللہ۔ اب لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہا ہے، ہوا واو کے اوپر زبر، واللہ، اور پیش آئے گا تب بھی ہم اس کو تفخیم کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ پر پڑھیں گے رسول اللہ، رسول اللہ۔ اب لفظ اللہ ہے اور لفظ اللہ سے پہلے رسول کے لفظ پر جو لام ہے وہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہاں پر اس کو موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، جیسے الحمد للہ، الحمد للہ۔ اب لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہا ہے، یہاں پر للہ اس کا اپنا زیر ہے، تو یہاں پر اس کو باریک پڑھے الحمد للہ، للہ کبھی بھی اس کو نہیں پڑھتے، للہ۔ تو یہ اسی طریقے سے جس طرح را کے قاعدوں میں تھا کہ زبر اور پیش ہوگا تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور پیش کے علاوہ زیر ہوگا تو پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پر لفظ اللہم کا بھی یہی قاعدہ ہے، لفظ اللہم کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ لفظ اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہم کا لام پر یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا، اور یہ قرآن کریم میں آپ کو متعدد مثالیں ملیں گی۔ اکثر ہم دعائے معصورات وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہم سے شروع ہوتی ہے، تو وہاں پر اللہم کر کے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہم نہیں ہوتا، اللہم، اللہم۔ یہاں پر مثالیں دی ہوئی ہیں اس کو ترقیم یعنی کہ پر پڑھنے کی لفظ اللہم کو، جیسے قال عیسی ابن مریم اللہم، مریم اللہم۔ اب لفظ اللہم کے لام سے پہلے مریم اللہ زبر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا لام، دوسری مثال دیکھیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ۔ یہاں بھی لفظ اللہم سے قبل جو ہے دوسرے الفاظ میں لام پر پیش آ رہا ہے، تو یہاں بھی لفظ اللہم کو ہم جو ہے تفخیم کر کے پڑھیں گے، اور اس کا بالکل سیم لفظ اللہ والا قاعدہ ویسے ہی ہے کہ لفظ اللہم کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہم کا لام باریک پڑھا جائے گا، جیسے قُلِ اللہم، قُلِ اللہم۔ اب لفظ اللہم سے قبل جو ہے لام پر زیر آ رہا ہے تو یہاں پر لام کو باریک پڑھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک تو یہ بات اسپیشل جو قاعدہ تھا یہ صرف لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پر اس کا رد عمل کیسا ہوگا، باقی کہیں بھی لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ کہیں بھی لام نظر آئے گا تو وہ ہمیشہ ترقیق کر کے ہی پڑھا جائے گا، یعنی کہ باریک، جیسے ما ولاہم، ما ولاہم، واللہم کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ اکثر طالبات جب حفظ کی صورتیں سنا رہی ہوتی ہے تو متعدد جگہ پہ لفظ اللہم کے لام کے ساتھ ویسی ہی دیگر حروف کو بھی موٹا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا باریک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں وجہ بھی نہیں پتا ہوتی کہ ہم یہاں پر اسلام کو باریک کیوں پڑھ رہے ہیں یا موٹا کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ قاعدہ جو اپلائی ہوگا وہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے اوپر ہوگا، اور وہاں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ آیا کہ زبر زیر پیش ہے ان میں سے کیا آ رہا ہے۔ باقی کہیں بھی آپ کو کوئی لام نظر آتا ہے تو وہ لام کو لام ہی پڑھیں گے کیونکہ مسوڑ والا حرف ہے باریک۔ اور اس کی آپ قاعدے کے اندر دیکھیں کچھ مثالیں بھی دی ہیں، کچھ الفاظ کو ہجے کرنے کی پریکٹس بھی دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ تفصیل ہے جس کا فی الوقت ہمارے یہاں پر اس کو پڑھنا یا اس کی تفصیل مقصود نہیں ہے۔ آج کا جو بیسک تعارف تھا اس صورت کے اعتبار سے، یعنی کہ ہمارے قواعد کے اعتبار سے، وہ صرف یہی تھا کہ لفظ اللہ اور اللہم کا ایک کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آ جائے، باقی کی صورت میں لام کو کیسے پڑھنا ہے یہ آپ کو معلوم ہو جائے، اور امید ہے کہ یہاں تک یہ صرف چند
سیدھے سیدھا باتیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہاں تک اگر لفظ اللہ اور اللہم کے حوالے سے اور باقی لام کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ آپ ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم آگے چلتے ہیں، جو کہ آج ہماری سورۃ التکاثر شروع ہے، اور سورۃ التکاثر کا پھر انشاءاللہ لفظی با محاورہ ترجمہ ہوگا۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا، ورک شیٹ آپ لوگ کو گروپ میں پرووائڈ کر دی گئی ہے۔ آپ اس ورک شیٹ کو اپنے پاس کھولیں، اور یہاں پہ میں اسکرین شیئر کرتی ہوں۔ وہی ہمارے طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ کہ پہلے انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمے کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کیا جائے گا۔ یہ آپ کو ورک شیٹ پرووائڈ کی گئی ہے، اس کو آپ کھولیں اور اس میں سے آپ اس کو سمجھیں انشاءاللہ، پھر آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر۔ الہاکم، غافل کر دیا ہے تمہیں۔ الہاکم، غافل کر دیا ہے تمہیں۔ تکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص۔ تکاثر کا جو ورڈ ہے نا وہ بڑا ہی گہرے معنوں میں ہے، اور انشاءاللہ بھی جب اس کی آپ تفسیر پڑھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ورڈ مزید سمجھ میں آئے گا کہ تکاثر سے یہ مراد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، الہاکو، غافل کر دیا ہے تمہیں، تکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے، حتی، یہاں تک کہ، یہاں تک کہ، زرتم ال، تم نے جا دیکھے، زرتم ال، تم نے جا دیکھے، مقابر، قبرستان، مقابر، قبرستان۔ اچھا، پہلی آیت کا بھی با محاورہ ترجمہ دیکھیے اور اس کا بھی دیکھیے۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، بر، مخارج، اصول مخارج پہ فوکس رکھیے اپنا۔ یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف، جلد ہی، ان قریب ہی، تعلمون، تم جان لوگے، تعلمون، تم جان لوگے۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف، جلد ہی، تعلمون، تم جان لوگے، ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لوگے، ہرگز نہیں، تم جلد ہی جان لوگے۔ ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف، جلد ہی، ان قریب ہی، تعلمون، تم جان لوگے۔ ثم، پھر، ان قریب، کلا، ہرگز نہیں، سوف، جلد ہی، ان قریب ہی، تعلمون، تم جان لوگے، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لوگے۔ کلا، کلا کا ترجمہ اب تو اس میں آپ کو کافی مرتبہ بھی آ چکا ہے اور یہ یاد بھی ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، لو، کاش، تعلمون، تم جان لیتے، تعلمون، تم جان لیتے، علم الیقین، علم یقینی، علم یقینی، ہرگز نہیں، کاش تم یقینی علم جان لیتے، ہرگز نہیں، کاش تم یقینی علم جان لیتے۔ لَتَرَوُنَّ لَتَرَوُنَّ، لام کو لام ہی پڑھیے، لَتَرَوُنَّ، یقیناً تم ضرور دیکھو گے، یقیناً تم ضرور دیکھو گے، جحیم، دوزخ کو، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، یقیناً تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ثم، پھر، لَتَرَوُنَّهَا، یقیناً تم ضرور اس کو دیکھ لو گے، عین الیقین، عین، آنکھ سے،
الیقین یقین کی، ثم پھر، لترونها یقیناً تم ضرور اس کو دیکھ لو گے، عین آنکھ سے، یقین عین الیقین یقین کی آنکھ سے، یقیناً تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، یقیناً تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، ثم پھر، لَتُسْأَلُنَّ یقیناً تم لازماً پوچھے جاؤ گے، یقیناً تم سے لازماً پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں، ثم پھر، لَتُسْأَلُنَّ یقیناً تم لازماً پوچھے جاؤ گے، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں، پھر یقیناً اس دن تم لازماً نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گی۔ معذرت کے ساتھ جو ہے اس میں ہماری بات ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، ہم یہیں سے اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہاں آپ کے ساتھ جو ہے ترجمہ کیا گیا ہے، اور اتنی دیر میں بحمداللہ آپ لوگ نے اس کا ترجمہ بھی کر لیا ہے، احسنتی ماشاء اللہ۔ اچھا، اس کی مختصر جامع تفسیر ہم کرتے ہیں، اور اس کے جو بھی پھر آپ کے سوالات ہوں، آپ اس دوران اپنے سوالات کر سکتی ہیں۔ سورۃ التکاثر کا جو ایک تعارف ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے، جو پی ڈی ایف آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، وہ اس کو آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر سب سے پہلے جو ترجمہ ہے تفسیر ابن کثیر کے مطابق، کہ دنیاوی سامان پر فخر کرنا تم لوگ کو آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ اچھا، اس پوری ترجمے کو دیکھتے ہوئے یہاں پر الہاکم التکاثر، تو تکاثر کثرت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ مال و دولت کو جمع کرنا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت حسن بصری نے اس لفظ کی یہی تفسیر کی ہے، اور یہ لفظ جو ہے تفاخر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھ کر فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے، اور مال پر جو فرائض اللہ نے عائد کیے ہیں انہیں اس پر خرچ نہ کیا جائے۔ آگے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ زیارت مقابر سے مراد مر کر قبر میں پہنچنا ہے، جیسے کہ حدیث مرفوع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیٰ زرتم المقابر کی تفسیر میں فرمایا کہ حتیٰ یأتکم الموت، تفسیر ابن کثیر سے یہ روایت منقول ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر مطلب یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو مال اور دولت کی جو بہتان ہے، یا مال و اولاد کی جو کثرت ہے، قبیلہ و نسب کا جو تمہارے اندر تفاخر ہے، اس کی تمہیں اس قدر اس نے غفلت میں ڈال کے رکھا ہے کہ اپنے انجام یا آخرت کی تو تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، اور یہاں تک کہ تم اسی حال میں تمہارے اوپر موت بھی آ جاتی ہے اور وہاں عذاب کے پکڑے جاتے ہو۔ تو دیکھا جائے تو یہ خطاب بظاہر ہر عام انسانوں کا ہے جو مال اور دولت، اولاد کی محبت یا دوسروں پر اپنی برتری اور تفاخر میں ایسے لگے رہتے ہیں کہ اپنے انجام کی طرف انہیں توجہ دینے کی، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حضرت عبداللہ ابن سخرین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، تو آپ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے جا رہے تھے، اور یہ فرماتے جا رہے تھے کہ یقول ابن آدم مالی مالی وحل لک من مالک الا ما اکلت فنفت، مسلم شریف کی پوری روایت ہے الاخری، تفسیر ابن کثیر، قرطبی پر روایت مسلم یہ روایت ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو یہاں پڑھ کے بتا دیتی ہوں، جس میں فرمائے جا رہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے کہ جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے اپنے آگے بھیج دیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، اور تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔
امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم ذات کے لیے قبر ایک وادی دامن کو سونے سے بھر دی جائے موجود ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا کہ دو وادیاں یہاں پر ایسی موجود ہو تو اس کے منہ کو تو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس شخص کی طرف جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہاں پر متعدد اس کی تفاسیر کی گئی ہیں، اور دنیا میں جو انسان غافل اور مست ہو جاتا ہے، بالکل دنیا کو ہی اپنا کل سمجھ لیتا ہے، تو اس بات کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ لو تعلمون علم الیقین، تو یہاں پر بھی ایک بات یقینی طور پر ہے کہ تم پر اس تکاثر اور تغافل میں نہ پڑو کہ تم نے کو تو قیامت کو جو حساب کتاب تم نے دیکھا ہے، جب تم اس کو دیکھ لو گے تو تمہیں ایک یقینی علم حاصل ہو جائے گا۔ اسی بات کو آگے تکرار سے بتایا جا رہا ہے کہ ثم لترونها عین الیقین، کہ عین الیقین سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ یقین جو کسی چیز کے مشاہدے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ یقین کا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ان سے ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے ان کی قوم نے وہ سالہ پرستی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں کوہ طور پر خبر کر دی تھی کہ تمہاری قوم اس وبال میں مبتلا ہو گئی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام پر اس خبر سے اتنا اثر نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا جب وہ واپس پہنچ کر انہوں نے بنی اسرائیل کو سالہ پرستی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بے اختیار ہو کر الواح تورات ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ تو یہ علم الیقین عین الیقین کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کا وہ مشاہدہ مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی کہ جب تم سب سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے متعلق باس پرس ہوگی کہ تم نے ان کا شکر ادا کیا اور ان کو کسی گناہوں میں خرچ تو نہیں کیا، تو ان میں سے بعض نعمتوں کے متعلق تو جیسے کہ خود قرآن میں اس بات کی وضاحت موجود ہے، جیسے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ جس میں انسان کی قوت جو ہے شنوائی بینائی اور دل سے متعلق وہ لاکھوں نعمتیں آ گئی ہیں جن کو انسان ہر لمحے استعمال کرتا ہے، لیکن اس کو استعمال کیسے کرتا ہے، کس چیز میں کرتا ہے، اللہ کی اطاعت میں کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں کرتا ہے، تو یہ ہمیں اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیکھیں متعدد احادیث اس بارے میں، ابن کثیر میں ایک روایت ہے ترمذی شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ تندرستی ہے، سو کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی، اور کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا۔ اسی طریقے سے ان احادیث میں ایک اور بات آتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے سرک نہ سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب اس سے نہ لیے جائیں۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا، کن کاموں میں گزارا، اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنے شباب، اپنی قوت، اپنی جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا، تیسرا یہ کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ کس کس طریقے، جائز و ناجائز طریقے سے حاصل کیا، اور چوتھا کہ جو مال اس نے حاصل کیا اس کو کہاں کہاں خرچ کیا، پانچواں یہ کہ جو علم اللہ نے اس کو دیا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو یہاں پر مفسرین حضرات میں سے مجاہد، تفسیر امام مجاہد ہیں، وہ فرماتے ہیں قیامت میں یہ سوال دنیا کی ہر لذت سے متعلق ہوگا، وہ اس کا تعلق چاہے کھانے پینے سے ہو، لباس سے ہو، مکان سے ہو، بیوی سے ہو، اولاد سے ہو، حکومت سے ہو، ہر چیز کے بارے میں یہ جو ہے سوال ہوگا، اور اس میں کوئی خاص نعمت کی تخصیص نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی جو ایک یہ کلی تفسیر تھی وہ ہمیں اس بات کو بتاتی ہے کہ مال و دولت کی جو کثرت کی خواہش ہے نا، وہ انسان کو اصل مقصد حیات سے غافل کر دیتی ہے، حالانکہ اتنی غافل کر دیتی ہے کہ موت سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس صورت کی اگر ہم تفسیر کرنے بیٹھیں تو یہ بہت ہی جامع صورتوں میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کا ایک مزاج بتاتے ہوئے اس کا آخری وقت تک بتا دیا کہ اس کا مزاج کیا ہے، ٹھیک ہے۔
اب اگر ہم اس کا مرکزی مضمون دیکھیں پوری سورت کا، تو چند لائن میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو دنیا پرستی اور تکاثر سے کے دور سے بچنا چاہیے، ورنہ وہ دوزخ میں جا سکتا ہے۔ اسے قبر کی تیاری کرنی چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے، تو روز قیامت اسے اپنے رب کی تمام نعمتوں کے بارے میں حساب دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس صورت کے مرکزی مضمون کو دیکھیں تو یہاں پر دو پیراگراف میں ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ دنیا پرستی اور تکاثر سے بچو ورنہ دوزخ میں جاؤ گے، قبر اور آخرت کی تیاری کرو، ناشکرے نہ بنو، تمہیں نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ تو یہ تھا اس صورت کا پورا ایک خلاصہ تفسیر، اور یہاں تک اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ یہاں اپنا سوال کریں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے انشاءاللہ، جی آپ کا سوال ٹھیک ہے، صحیح ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی ٹھیک ہے، بہتر۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے یہاں پر پہلے اس صورت کی تلاوت کو لگایا جاتا ہے بمطابق کورس ہمارا جو شیڈول اب تک چلتا آ رہا ہے، اور پھر آپ انشاءاللہ اس کی سماعت کریں گے، اس کی مخارج پر غور کریں گے، اور پھر آپ اس کو حفظ کرنا شروع کریں گے۔ جن کو کچھ صورت یہ یاد ہے تو سابقہ صورت میں سے بھی کی تیاری کر سکتی ہیں، اور اس پہ فوکس یہ کریں کہ آپ کی مخارج جو ہے بہتر ہوں، تاکہ پھر اس کو یاد آپ اسی انداز سے کریں جو ہم نے شروع سے اپنے ایک ترتیب بنائی ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا کے تحت۔ جی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو اس دوران آپ یہاں چیٹ باکس پہ لکھ کے بھیج دیجیے، ابھی ہماری کلاس کا ٹائم باقی ہے۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم یہ آپ کے لیے سیکنڈ لاسٹ ٹائم لگائی جا رہی ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے پلیز۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جزاک اللہ خیراً کثیراً. اچھا، اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کو 45 منٹ کا ٹائم دیا جا رہا ہے. آپ اس میں اپنے حفظ سے متعلق سوالات بھی کر سکتی ہیں، تفسیری نکات بھی جان سکتی ہیں، اور اگر آپ لوگ یہیں پر اپنی اس صورت کو اور سابقہ کوئی صورت میں سے بھی سنانا چاہیں تو آپ سنا سکتی ہیں. ابھی 45 منٹ کے لیے ریکارڈنگ روک دی جاتی ہے تاکہ آپ بلا جھجک اپنی تیاری کر سکیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور آپ کا پڑھنا پڑھانا اور یہاں پر حاضر ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کی جس نیت سے آپ اس کورس کو کر رہی ہیں اللہ اس میں برکت دے، اور ریوائیو اور رمضان آپ اس بار اپنا رمضان بہترین جو ہے انداز میں گزاریں. دی ریوائول کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.